اسی لیے سرکار غوث پاک کو دیکھے کئی ملکوں میں مال تجارت جاتا تھا غوث پاک کا. صوفی لوگ ہم تو دوسروں کا اڑا اڑا کھائے جا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں شاید ہم لوگ کبھی صوفی بن ہی نہیں پائیں گے، لیکن اگر ان لوگ کی نظر پڑ گئی تو شاید کچھ کام بن جائے. ہاں، یہ لفافوں پر پلنے کا تصور ابھی 150-200 سال سے آیا ہے، ورنہ جو صوفی ہوتا تھا وہ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہوتا. لوٹنے والے تو اب مسنت پر ہے، لٹانے والے ہمیشہ رہے. یہ بات یاد رکھ. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میری نظر میں کوئی بندہ ٹارگٹ پہ نہیں ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں آپ کو سدھارنے کے لیے اور اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے بس. حضور سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ لگ گئی. وہ چوڑی چوڑی آستین، وہ اس طرح سے ادھر سے تنگ ہو کر کے ایسے کھلتی تھی آستین، بڑی آستین، آستین چوڑی ہوتی تھی صوفیہ کی. آپ سو رہے تھے، اس آستین پر بلی سر رکھ کر سو گئی. دیکھیے یہ صوفیہ ہے. اگر مدرسے میں تصوف آ جائے اور خانقاہوں میں مدرسہ چلا جائے تو ہمارے اچھے دن لوٹ آئیں گے. ہمارے اچھے دن پارلیمنٹ سے لوٹ کر کے نہیں آئیں گے. ہمارے اچھے دن خانقاہ اور درسگاہ کے مجمع البحرین سے لوٹ کر کے آئیں گے، جس میں حمید الدین جیسا فاضل بھی ہوگا اور حمید الدین ہی صوفی بھی ہوگا. تمہیں پتا ہے کتنے بڑے فاضل ہیں کہ ناگور شریف کی سرزمین پہ بیٹھ کے علم حدیث کا درس دیتے. ایک صاحب آگے کہا مجھے تصوف پڑھاؤ، تو کہا علم حدیث پڑھانے میں اتنا بیزی ہو گیا ہوں کہ ابھی مجھے تصوف کا درس دینے کا ٹائم نہیں. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، کیا راز کی بات کہی. پہلی بات، تصوف کا درس ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تصوف قال کا نام نہیں ہے، تصوف حال کا نام ہے. جب کوئی اس قدر دل والا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں انڈیلا جاتا ہے تصوف. تصوف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو یوٹیوب پر بیٹھ کر کے تصوف کا درس ہو رہا ہے. وہ تو یوٹیوب کی بات ہی نہیں ہے، اور یوٹیوب کی بات نہیں ہے. ابو ہریرہ جیسا کہتا ہے کہ مجھے 2 علم دیے گئے، ایک کی تبلیغ کرتا ہوں، دوسرا بتا دوں تو گردن پہ تلوار آئے گی. تو جہاں ابو ہریرہ مدرس نہیں بنتے، وہاں یہ یوٹیوب والے کب سے مدرس بن گئے تصوف کے؟ یہ تو حال ہے بھائی. اور آپ لوگ بھی یہ یوٹیوب پر جو ہے وہ یہ پڑھ کر کے ایسا ہو، یہ پڑھ کے ایسا ہو، گڑبڑ نہ کرو. ابھی سچے مسلمان بن جاؤ، دروازے خود ہی کھل جائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے. تصوف کے چکر میں یعنی یہ کہ کوئی سکھا دے گا نہیں. صوفی صاحب نے کہا مجھے ٹائم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ تصوف جو اتنا بندہ ہو کہ اس کو یہ ابھی پتا نہیں کہ تصوف سیکھا بھی جاتا ہے کہ نہیں سیکھا جاتا ہے. تصوف مجھے تو علم حدیث کا درس، یہ اتنے بڑے فاضل ہیں، کتنے بڑے فاضل ہیں، علم حدیث کا درس دے رہے ہیں. اور یہاں بیچارے صوفی اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ یزید اور یجید میں بھی فرق نہیں کر پا رہے ہیں. شیطان اور شیطان میں بھی ابھی فرق نہیں ہو رہا ہے، اور وہ صوفی ہیں. اس لیے کہ وہ صوفی ہیں، وہ صوفی ہے بھائی. اور یہاں صوفی دیکھو، اتنا بڑا ہندوستان کا سب سے بڑا صوفی جو علم حدیث کا درس دے رہا ہے اور درس تصوف دینے سے منع کر رہا ہے. چلیں اگر آئی گئے تو سن لیجئے. حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی کی آستین پر بلی سو گئی. رات کا آخری پہر تھا، تہجد کے بعد آنکھ لگ گئی. صوفی صاحب حضرت احمد کبیر رفاعی سرکار کی آنکھ، اذان ہوئی تو آنکھ کھلی. تہجد پڑھ کے لیٹے تھے، آنکھ کھلی تو دیکھا بلی سو رہی ہے. اب دیکھنا صوفی کی سوچ، صوفی اسے کہتے ہیں، صوفی کی سوچ کہ یار اگر اٹھ کے جاتا ہوں تو اس کی نیند خراب ہوتی، بلی کی نیند خراب ہوتی، اور فجر نہیں پڑھوں تو یار ناراض ہوتا. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں کہ 70 سال غار میں بیٹھ کر کے عبادت کا جو ثواب نہیں ملتا وہ فجر کی صرف 2 رکعت سنت پڑھنے میں ملتا ہے. جب فجر کی 2 سنت کا یہ حال ہے تو فجر کی 2 فرض کا حال کیا ہوگا؟ آپ کہاں غاروں میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں؟ خدا تو شریعت مصطفیٰ پر چلنے والوں کو ملتا ہے.
جہاں شریعت نہیں ہے وہاں تصوف اور طریقت کا آپ خواب دیکھتے رہیے. جیسے بانج سے بچہ نہیں، بیل سے دودھ نہیں، گنجے کی مانگ، گنجے کے بالوں میں، گنجے کے سر میں مانگ نہیں، اسی طریقے سے جہاں شریعت نہیں وہاں طریقت نہیں، وہاں تصوف نہیں. شریعت کا ہونا ضروری ہے. حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں، اب سوچ لیں بلی کی نیند، اور بلی کی نیند خراب ہونے کا خیال ہے صوفی کو، اور یہاں تو ڈی جے بج رہا، دھام دھوم دھمال ہے، بچے اس امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے، کوئی خیال نہیں. کوئی بیمار کرا رہا ہوگا، کوئی خیال نہیں. ارے بیماروں کی نیند کا خیال کرتے ہوئے رسول اللہ نے زور سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی رات کو. میں زور سے تلاوت نہ کرو، بیمار اور سونے والوں کا خیال کرو. جس مذہب میں بیمار اور سونے والوں کے خیال سے اللہ کا کلام زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ مذہب کے ماننے والے پوری رات دھمال کر رہے ہیں. یہ کہاں ہے مذہب سے اپنا مذہب سیکھا ہی کہاں؟ لوگ گالیاں نہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ بہرحال سیدی احمد کبیر رفاعی نے سوچا نماز پڑھوں کہ بلی کی نیند کا خیال کروں. تو دل میں خیال آیا نماز بھی پڑھوں گا، بلی کی نیند کا خیال بھی کروں گا، نقصان اپنا کرنا ہے. کسی سے کہا کینچی لاؤ. کینچی منگوائی اور اپنی آستین کو کاٹ دیا. بلی کی نیند کا خیال کیا. گئے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آئے تو بلی جا چکی تھی. آپ نے اس کے بعد اس کو لیا اور سی لیا. لوگوں نے کہا عیب پیدا ہو گیا. کہا کپڑے میں عیب ہوا، اس کا کوئی نقصان نہیں. اگر اس کی نیند خراب کر دیتا تو قیامت میں اللہ کو جواب کیا دیتا. میرے بھائی یہ تصوف ہے. آئیے نا ذرا اس تصوف کی طرف. ان کی بارگاہ سے اگر کچھ لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اصل تصوف کی طرف رخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام. مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم ایمان و تقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. خواجہ خواجگاں دین کے او معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. جن کے آنے سے ہم کو ملی آبرو، جن کے آنے سے ہم کو ملی آبرو، میرے صوفی کی نسبت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایک مرتبہ الحمد شریف کی پوری صورت پڑھیں، 3 بار قل اللہ شریف پڑھیں، اور صوفی بزرگ کی بارگاہ اور کل امت محمدیہ کی ہو کوئی سال سبق. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و امی سیدنا محمد و ابی سیدنا محمد، صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی درجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة و بعد الممات
إنك على كل شيء قدير. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وحب رسولك. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وحب رسولك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا بطاعتك وحب رسولك. اللهم حبك وحب من يحبك وحب رسولك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك أن تحيا قلبي أسألك أن تحيا قلبي أسألك أن تحيا قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. اس محفل کو قبول فرما لے. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. صوفی بزرگ کا واسطہ سلطان السلاطین کا واسطہ تاریخ دنیا کا واسطہ یا اللہ سرکار صوفی باصفا کے صدقے پنجتن پاک کے صدقے ان کے پیر و مرشد کے صدقے ان کے دادا پیر کے صدقے ان کی آل اولاد کے صدقے یا اللہ ان کی پاک مقدس زوجہ کے صدقے جن کی شان اللہ یہ ہے کہ کہتے ہیں اگر اس سے بہتر کوئی بیوی ہوتی تو میرے نکاح میں ہوتی. روئے زمین پر اس وقت ان سے بہتر کوئی خاتون نہ تھی. مولا پروردگار اس خدیجہ مائی کا واسطہ ان کی آل کا واسطہ پروردگار ہماری حاضری قبول کر لے. مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے دلوں کے نفاق کو دور کر دے. ہمارے دلوں کے نفاق کو دور کر دے. یا اللہ ہم قول و فعل کے تضاد کا شکار ہے. مولا پروردگار ہماری زندگی کو سنت رسول کے سانچے میں ڈال دے. تیری معرفت دے دے اللہ. حب دنیا کو دل سے نکال دے. دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے. یا اللہ
کر دے